بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ نماز تہجد کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ تہجد کی نماز کے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل میں آج آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور نمبر 3 پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جنہیں دیکھ کر میرا رب بھی خوش ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ تہجد کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی فضیلت والی نماز ہے تو وہ نماز تہجد ہے۔ اس نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، تو اس نماز کو پڑھنا شروع کر دیں۔ چند ہی دنوں میں تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ تمام حاجات کو پورا اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں علم نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت صرف صبح کا وقت، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ تہجد کا وقت ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر ہم فارغ ہوتے ہیں تو اسی وقت تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ 5 منٹ سو گئے، آدھا گھنٹہ سو گئے، یا رات کو جب بھی آپ کو جاگ آ جائے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہی تہجد کا وقت ہوگا۔ اب ذرا یہ جان لیجئے کہ تہجد کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ تو تہجد کا وقت سحری تک رہتا ہے، یعنی جب اذان فجر ہوتی ہے اس وقت تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ دیر سو گئے، اس کے بعد جب جی چاہے سحری یعنی فجر کی اذان تک آپ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ بہترین اور افضل وقت نماز تہجد کے لیے سحری کا وقت ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان گرم بسترے پر لیٹا ہوتا ہے اور گہری نیند میں ہوتا ہے، اور اس وقت بستر اور نیند کو چھوڑنا نفس پر گران گزرتا ہے، اور جو چیز نفس پر گران گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نماز تہجد کا افضل وقت سحری کا وقت ہے، لیکن عشاء اور سحری کے درمیان جب جی چاہے نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں سو کر اٹھنے کے بعد۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کم از کم 4 رکعت تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ آئیے آپ جانتے ہیں کہ اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح آپ باقی نوافل میں صورتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز تہجد کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جو آپ کا دل کرتا ہے وہ سورت فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تہجد کے نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ کی آسانی کے لیے بتا بھی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں گے۔ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت آپ ملا سکتے ہیں، چاہیں تو 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد سجدے کریں گے، دونوں سجدوں کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورت فاتحہ پڑھیں گے، اور کوئی ایک سورت ساتھ ملائیں گے، اور اسی طرح رکوع اور سجود کرنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ تو اسی طرح ہماری 2 رکعت تہجد کی نماز مکمل ہوگی۔
اسی طرح آپ 4 پڑھنا چاہیں تو 2 کر کے 4 ہو جائیں گی، 6 پڑھنا چاہیں 8 12 جتنی آپ پڑھنا چاہیں وہ اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے جان لیتے ہیں کہ نماز تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہی کافی ہے۔ اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ مستحب ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر نہ کہیں دل میں اگر آپ کی نیت ہے تو وہی کافی ہے۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو وہ اس طرح کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ کے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیں۔ ویسے نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے تو زبان کے ساتھ بھی نیت کی جا سکتی ہے، دل کے اندر اگر نیت ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو یہ ہے نماز تہجد کا طریقہ، اور نماز تہجد ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے تو وہ نماز تہجد کا پابند رہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں اور قبر و حشر میں عزت ملے تو وہ نماز تہجد کا پابند رہے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو نماز تہجد کو پابندی سے پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ سیکشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔